بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 278 اور 279 اور 280، یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ذرا لمبی ہیں اور طوالت کے ساتھ ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت رافع بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا جو دیہاتی لگ رہا تھا۔ اس نے نماز ادا کی، خاصی مختصر ادا کی۔ جب وہ پڑھ کر آیا، اس نے حضور کو سلام کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر بھی سلام ہو، تم واپس جاؤ اور نماز ادا کرو۔ اس نے ایک بار ایسا کیا، پھر اس نے سلام کیا، سرکار نے جواب دیا۔ سرکار نے اس کو یہ کہا کہ دوبارہ پڑھ کر آؤ۔ پھر اسی طرح اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا۔ تو راوی کہتے ہیں ایسا اس نے 3 مرتبہ کیا، اور ہر مرتبہ وہ آتا اور آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا۔ حضور اس کو یہی ارشاد فرماتے کہ تم واپس جاؤ، تم نماز ادا کرو، کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ لوگ اس حوالے سے گھبرا گئے بیٹھے ہوئے اور پریشانی کا شکار ہوئے۔ شاید وہ جو شخص مختصر نماز ادا کرتا ہے گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس شخص نے آخر کار عرض کیا، مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے، کیونکہ میں انسان ہوں، میں صحیح کام بھی کر لیتا ہوں اور غلطی بھی کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، جیسا کہ اللہ نے تمہیں اس کے بارے میں حکم دیا۔ پھر تم کلمہ شہادت پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہیں قرآن آتا ہو تو اس کی تلاوت کرو، ورنہ اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور پھر رکوع کرو، اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم ایسا کر لو تو تم نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اور اگر تم نے اس میں سے کسی چیز کی کمی کی تو تمہاری نماز میں وہ کمی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پہلی کے مقابلے میں یہ چیز آسان تھی کہ جو شخص اس حوالے سے کوئی کمی کرے گا اس کی نماز میں اس حساب سے کمی ہو جائے گی، اس کی پوری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 279، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر وہ آیا، اس نے حضور کو سلام کیا۔ حضور جانا نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تم جاؤ اور نماز ادا کرو۔ وہ یعنی کہ یہ بھی اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے۔ اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس سے زیادہ اچھی نماز ادا نہیں کر سکتا، مجھے تعلیم دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرات کرو، جتنا قرآن تمہیں آتا ہے اسے پڑھ لو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اٹھو اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تم اپنی نماز میں اسی طرح کیا کرو، یعنی اسی طرح نماز ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے، نماز نام ہے اخلاص کا، نماز نام ہے ارکان نماز کو پورا توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا۔ بیچ میں یا جلدی بازی میں پڑھا نہ پڑھا، رکوع بھی صحیح کیا نہ کیا اور سجدہ بھی صحیح کیا نہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا قرآن پڑھ رہے یا لمونہ تعلمونہ کی سمجھ آ رہی ہے، باقی کوئی سمجھ نہیں ہے، تو یہ بھی حکم نہیں ہے۔ آئیے حدیث نمبر 280 سماعت فرمائیں۔ اللہ
یہ بھی بڑی طویل حدیث ہے، اور محمد بن عمر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان صحابہ میں سے حضرت ابو قتادہ بن ربیع بھی تھے۔ حضرت ابو حمید نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپ سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور حضرت ابو حمید نے فرمایا کہ میں نماز حضور کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ دیگر صحابہ نے عرض کیا، فرمایا کہ نہ تو آپ کو نبی اکرم سے پرانا تعلق حاصل ہے، اور نہ ہی آپ بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو حمید نے فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی میری بات درست ہے۔ ان صحابہ نے کہا پھر آپ پیش کیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوا کرتے تھے، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں سے بلند کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں کندھوں تک اٹھا لیتے، پھر جب آپ نے رکوع میں جانا ہوتا آپ دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں کندھوں تک اٹھا لیتے، پھر اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع میں چلے جاتے تھے، پھر اعتدال کے ساتھ رکوع کرتے تھے۔ آپ اس میں اپنے سر کو اٹھاتے بھی نہیں تھے اور سر جھکاتے بھی نہیں تھے، آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، اللہ اکبر، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مخصوص مقام پر آ جاتی تھی۔ پھر آپ سجدے میں جانے کے لیے زمین کی طرف جھکتے تھے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ سجدے میں آپ اپنے دونوں بازوؤں کو بغلوں سے علیحدہ رکھتے تھے اور پاؤں کی انگلی نرمی کے ساتھ قبلے کی طرف کیے رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ بائیں پاؤں کو موڑ کر اعتدال کے ساتھ اس پر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جاتی تھی، پھر سجدے کے لیے سر کو جھکاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ہر رکعت اسی طرح ادا کرتے تھے۔ پھر آپ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے تھے جیسا کہ نماز کے آغاز میں کرتے تھے۔ پھر آپ اسی طرح کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ نماز کی آخری رکعت آ جاتی تھی، اس میں آپ بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نماز کا صحیح ادا کرنے کا مکمل طریقہ اس باب کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تمام اجزاء بیان کیے گئے۔ زیر بحث پہلی حدیث کا لقب ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف فرما تھے، اسی اثناء میں ایک اعرابی آیا، اس نے عجلت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 12 مرتبہ کہا اور 12 مرتبہ اس کو سمجھایا، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اس اعرابی سے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو بہترین وضو کرو، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قیام کرو، قرات کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع اور رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر نماز کے اندر فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔